اور آپ نے فرمایا اللہم وکل، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا واقعی العذاب، اے اللہ ان کو عذاب سے محفوظ فرما، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ دوسری جگہ ہے ومکن لہ فی البلاد، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حساب کا علم دے، ریاضی کا علم، اور وہ 65,64,000 مربع میل کے حکمران تھے۔ بے شک بحری جہاز ایجاد کرنے والے حضرت امیر معاویہ تھے رضی اللہ عنہ، اور 163 احادیث کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر قرآن مجید اور آپ کے ارشادات جس کو ہم وحی کہتے ہیں، اس کے کاتب ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ 17 یا 21 کاتبین قرآن تھے اس وقت، جن کی ڈیوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، ان میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم تو تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے غلام ہیں، تمام کے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ صحابی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے صحابہ کی اطاعت کرنی، ہم نے صحابہ کرام کی فرما برداری کرنی، ہم نے صحابہ کرام کی نوکری چاکری اور غلامی کرنی، ہمارا کام یہ ہے۔ اللہ نے جو بھی مقام دیا تو ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اتحاد کی زنجیر صحابہ کرام کی اتباع ہے، امن و آشتی کی لکیر صحابہ کرام کی غلامی ہے۔ اس کے بغیر کوئی گاڑی چلانا چاہے تو بالکل نہیں چل سکتی، یہ چکر ہوگا، جھوٹ ہوگا، مکاری ہوگی، عیاری ہوگی۔ پوری دنیا میں اگر امن کا پھریرا اور جھنڈا کسی نے لہرایا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہاں یہی لفظ فرمایا گیا کہ اے اللہ ان کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، عذاب سے محفوظ فرما، اور ان کو ممالک کی بادشاہی دے، وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں تو کوئی آگے پیچھے بات ہو نہیں سکتی۔ اور یہ آپ نے دعا دی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ڈھکوسلے باز مولوی باب کا نام لیتے ہیں، مظلوم صحابی رسول کا نام لیتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے؟ اس صحابی رسول کا نام لیتے ہوئے آخر کیوں ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہ وہ مظلوم صحابی رسول ہے جس سے اپنے بھی نالاں ہیں اور بیگانے تو پھر بیگانے ہیں۔ یہ بات تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آپ بھی ذرا سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا، آپ میری طرف دیکھیے، نیچے کوئی نہیں دیکھے، نیچے دیکھنے کہ وہ دوسری طرف دھیان چلا جاتا ہے۔ میں یہ سارے مراحل سے گزرا ہوا ہوں، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں پھر وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھیے، یہ کوئی مروجہ پیری مریدی کا چکر نہیں ہے جو نیچے دیکھو بتیاں بند کرو، یہ تو سارے چکر بازیاں ہیں، ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ نماز ہو جاتی ہے، اگر نماز اندھیرے میں پڑھی جائے تو مکروہ ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟
مسائل پوچھیے علماء کرام سے، جو سب سے بڑی عبادت ہے. اور یہ کہتے ہیں توجہ ہونی چاہیے، تو نماز میں توجہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں مختلف علاقوں میں مختلف ہیں. بعض علاقوں میں نے دیکھا ہے وہ بتیاں جلاتے ہیں، یہ بھی ہے، ڈبل ڈبل بلب لگاتے ہیں، پیر صاحب کا چہرہ اچھی طرح لگا رہا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. جو قرآن سناتا ہے اسے پیر نہیں مانتا، جو فراڈ کرتا ہے اسے پیر مانتا ہے. جو کتے اور بلیاں ذبح کر کے الٹے لٹکاتے پھرتے ہیں، قبروں پر گراتے پھرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں. جو ریچھ اور کتے لڑاتے پھرتے ہیں ان کو مانتے ہیں. جو واقعی اللہ والے ہیں ان کو مانو، کہیں مزہ تو آئے. پھر جو واقعی ہیں. جی میں عرض کر رہا تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا؟ وہ تابعین میں سے پہلی صف کے ہیں، یہ صحابہ کرام میں سے آخری صف کے ہیں. یاد رکھنا یہ صحابہ ہیں، صحابہ کوئی مذاق نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 10,000 صفیں ہوں اور آخری صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کہلائے گا تو میرے نبی کا مقتدی. مقتدی تو انہیں کا ہی ہوگا نا، نماز امامت تو میرے نبی کی ہوگی نا. ذرا آپ غور فرمائیں، جو میرے نبی کی امامت کو قبول کرتا ہے، میرے نبی کو نبی رسول مانتا ہے، ان کا مقتدی ہے. آج کے جتنے بڑے ولی ہو جائیں اس مقام تک پہنچ سکتے؟ نہیں پہنچ سکتے. یہی تو سمجھنے کی باتیں ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی جتنا بڑا ہو جائے، صحابہ کے بعد، میرے الفاظ پر غور کریں، صحابہ کرام کے بعد کوئی بھی صحابی جیسا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی، بڑے سے بڑے بھی نہیں ہو سکتے. تو جی ان سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ اس پر بھی میں فتویٰ لے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو مولوی حضرات جمعے پر ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون کی آیت پڑھتے ہیں، یہ میرے نبی صحابہ کے دور میں نہیں تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شروع کروائی تھی. اور میں نے یہ حوالہ دیا کہ اگر ان کے دور میں یہ آیت ہو سکتی ہے تو آج حضرت امیر معاویہ اور حضور کی 4 بیٹیوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا. اور اس پر میں فتویٰ لے آیا ہوں، میرے پاس موجود ہے. میں تو کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو بغیر تحقیق کے ہو، حالانکہ میرے تو 2 چکر لگ گئے، وقت علیحدہ خرچہ علیحدہ، اور آپ کو یہ سارا دین مفت میں مل گیا. اور اس لیے آپ قدر نہیں کرتے، اور آپ کو جھوٹ بولیں، مرثیے سنائیں تو آپ قدر بھی کریں گے، عزت بھی کریں گے، گھٹنوں کو ہاتھ بھی لگائیں گے، پیسے بھی دیں گے. اور اللہ کی کبریائی کی، حضور کی ختم نبوت کی، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی عظمتوں کی بات کریں گے تو پھر آپ کو وہ اچھی بھی نہیں لگتی. یہ لگتا ہے کچھ ہمارا ہاضمے کمزور ہو گئے ہیں. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب تک ہم زندہ ہیں صحابہ کا ذکر کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. صحابہ کا آپ ورد کریں، انشاءاللہ آپ کا دل منور ہو جائے گا. اللہ پاک ساری تکلیفیں دور کر دے، خلوص سے ذکر کرتا. تو انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ وہ گھوڑا جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے ہیں، وہ گھوڑا جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے ہیں اور وہ میدان جنگ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وہ گھوڑا دوڑا ہے، اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے جو مٹی اڑی ہے، انہوں نے تو لکھا شیخ عبد القادر جیلانی کے سر پر جو پگڑی ہے اس پر آن گرے. اور انہوں نے کہا کہ وہ مٹی جو پاؤں کے گھوڑے سے اڑی ہے، پاؤں کے گھوڑے سے،
گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی، خیال رکھنا بات، صحابی رسول تو گھوڑے پر سوار ہے نا، گھوڑے کی پیٹھ کی بات نہیں ہو رہی، گھوڑے کے پاؤں کی بات نہیں ہو رہی، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے جو مٹی غبار اڑی، کروڑوں عمر بن عبدالعزیز بن جائیں تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کوئی بات نہ مانے آپ، حضرت امیر معاویہ صحابی تو ہے نا، یہی بات ہمارے لیے تو کافی ہے۔ پھر کتنا قریبی رشتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، حضور کے یہ سالہ ہیں۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم حضرت علی کو نہیں مانتے، ہم سب کو مانتے ہیں، حضرت علی کو پہلے مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو بعد میں مانتے ہیں، حضرت علی کے پہلے غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بعد میں غلام ہے، لیکن غلام دونوں کے ہیں، سب کے ہیں۔ یہ عقیدہ اور نظریہ قائم کرو، یہ ڈھیلی ڈھیلی باتیں چھوڑ دو، بہت عرصہ ہو گیا، جڑے مولوی کو دیکھو وہ بھت کھاوڑا ہے، کٹن تک جنابی علیہ رات دے بچوں بھت کھاسو، کڈائی تازے چاول ہی کھاتے چے کرو، آگے بڑھو، شیر بنو۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ ان کا خدا بھی ایک ہے، ہمارا خدا بھی ایک ہے، ان کا نبی بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، یا دوسرے لفظوں میں ان کا بھی وہی خدا ہے، ہمارا بھی وہی خدا ہے، ان کا بھی وہی نبی ہے، ہمارا بھی وہی نبی ہے، ان کا بھی وہی قرآن ہے، ہمارا بھی وہی قرآن ہے، ہمارا اختلاف رائے قصاص عثمان پر تھا۔ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ خلافت پر اختلاف تھا،